اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شاہنامہ کی ادبی اور تاریخی اہمیت پر بات کریں گے۔ فردوسی ایران کی تاریخ کو منظوم شکل دینے کا اولین بڑا شاعر ہے جسے عالمی شہرت حاصل ہے۔ بنا کردم از نظم کاخی بلند کہ از باد و بحران نیابت گزند۔ میں نے ایک ایسی عمارت تعمیر کی ہے جو ہوا سے جو بارشوں سے نقصان نہیں پا سکتے۔ شاہنامہ یعنی بادشاہوں کی کتاب مکمل کرنے کے بعد فردوسی نے جو شعر کہا ہے وہ فخریہ کہا ہے کہ میں نے شاعری کے ایک ایسے محل کی بنیاد ڈالی جس کو باد و باران کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا۔ یہ کوئی غلط اور بے بنیاد دعویٰ نہیں۔ فردوسی کا شاہنامہ 60,000 اشعار پر مشتمل ہے اور اس نے زندگی کے بہترین 30 سال اس کے لکھنے میں گزارے۔ یہ کوئی مذاق کی بات نہیں۔ اتنے سال صرف کرنا اور اتنے ہزار اشعار لکھنے کے لیے مضبوط گردے اور صبر کی ضرورت ہے۔ کوئی یہ کہے کہ فردوسی نے انعام کی لالچ میں ایسا کیا، نہیں، میرے خیال میں شاہنامہ لکھنا فردوسی کی زندگی کا مقصد رہا ہے۔ اس میں اگر محمود نے بھی انعام دینے کا وعدہ کر کے اس کا حوصلہ بڑھایا تو یہ کوئی مذائقہ کی بات نہیں۔ اس انعام نے سونے پہ سہاگا کا کام کر دیا۔ ایران میں فردوسی سے پہلے بھی شاہنامہ لکھنے کی بارہا کوشش کی گئی ہے، مگر سوائے دکی کے سبھی شاہنامے نثر میں لکھے گئے۔ ان سے پہلے بھی پہلوی زبان میں متعدد شاہنامے لکھے گئے جن میں خدائی نامہ، کارنامہ، اردشیر نامہ بابا خان، یادگار زریران، بندشن، دین کرت قابل ذکر ہے۔ فارسی میں لکھے گئے شاہناموں میں مسعود مروزی کا شاہنامہ، ابو المعید کا شاہنامہ اور شاہنامہ ابو منصوری خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ ان تمام شاہناموں کو فردوسی نے بطور ماخذوں کے استعمال میں لایا ہے اور ان سے کافی استفادہ کیا ہے۔ فردوسی سے پہلے دقیقی وہ شخصیت تھی جس نے شاہنامہ کو فارسی شاعری کے سانچے میں ڈالنے کی بھرپور کوشش کی، مگر قدرت کو منظور نہیں تھا۔ وہ زندگی نے وفا نہ کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 1,000 اشعار کہنے کے بعد ہی چل بسا۔ اسے تو فردوسی کی دریا دلی ہی تعبیر کیجیے کہ اس نے اس کے 1,000 اشعار کو منوعاً اپنے شاہنامے میں جگہ دی، ورنہ وہ 1,000 اشعار بھی زمانے کے ہاتھوں مٹ گئے ہوتے۔ یہ دل پسند اور ارجمند دیوان ایرانیوں کی قومیت کی سند ہے، کیونکہ جس زمانے میں ایرانی زبان و ادب کو عربی ادبیات کے اثر سے پیچھے ڈال دیا گیا تھا اور ایران کی قومی تاریخ اور داستان صدیوں سے متروک اور فراموش ہوتی جا رہی تھی، شاہنامہ نے ان دونوں میں نئے سرے سے جان ڈالی اور انہیں دائمی زندگی بخشی۔ فردوسی نے شاہنامے میں حمد و ثنا نعت پیغمبر کے بعد کیمورث سے لے کر ایران کے آخری بادشاہ یزدگرد سوم تک سبھی بادشاہوں کا ذکر تفصیل سے کیا ہے۔ ان بادشاہوں کی تعداد 50 کے قریب ہے۔ شاہنامہ 50 فصلوں پر مشتمل ہے۔ ایک فصل ایک بادشاہ کے لیے مخصوص ہے۔ شاہنامہ میں بادشاہوں کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایرانی تمدن، کھیتی باڑی، رسم و رواج اور زندگی کی دوسری ضرورتوں کا ذکر ہے۔ بادشاہوں کے ساتھ ساتھ پہلوانوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، ورنہ نریمان، سام، زال اور رستم جیسے عظیم الشان پہلوانوں کے ناموں اور ان کے کارناموں سے کون واقف ہوتا؟ رستم تو شاہنامے کا ہیرو ہے ہی۔ اس کے واقعات، حالات اور پیشے کے ساتھ ساتھ اس کے جنگی معاملات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آخر میں ساسانی خاندان کی داستان شروع ہوتی ہے۔ اس میں اس عہد کے اہم تاریخی واقعات تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں جو حقیقی تاریخ سے مطابقت رکھتے ہیں۔ یہ شاہنامہ کے 1/3 حصے پر مشتمل ہے۔ اس طرح ایران کی عظیم الشان قومی داستان یزدگرد سوم ساسانیوں کے بادشاہت
اور ان کی شکست پر ختم ہوتی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر فردوسی نے شاہنامہ نہ لکھا ہوتا تو ایرانی تاریخ کا کیا حال ہوتا؟ اس بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ قدیم حالات و واقعات جاننے کے لیے شاہنامے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر شاہنامہ نہ لکھا جاتا تو ایران کا حال بابل کی تاریخ سے مختلف نہ ہوتا۔ ایرانی تاریخ کو کوئی نہیں جانتا اور قدیم زمانے میں گزرے ہوئے بادشاہوں، امیروں، وزیروں اور پہلوانوں کا حال اور ان کے کارنامے گوشے گمنامی میں پڑے ہوئے ہوتے۔ جہاں تک شاہنامہ کے ادبی محاسن کا تعلق ہے، اس بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ بیک وقت رزمیہ، بزمیہ، حزنیہ اور اشکیہ مضامین والے اشعار کہنا ایک فن ہے جو فردوسی ہی کے حصے میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ اور لوگوں نے بھی بہت کوشش کی کہ اس جیسی مجرب اور مخلوط شاعری کا نمونہ پیش کریں، مگر وہ کسی بھی طرح اس کا توڑ پیش نہیں کر سکے۔ اسے ایران کی قومی داستان سے خاص لگاؤ تھا۔ اس نے شاہنامہ کے لیے بحر تقارب کا انتخاب کیا۔ یہ وزن رزم شاعری اور حماسہ سرائی کے لیے بہترین وزن ہے۔ استاد کو خود اپنے کلام کی عظمت کا اندازہ تھا، چنانچہ خود کہتا ہے: نمیرم از ان پس کہ من زندہ ام کہ تخم سخن را پراکنده ام۔ اب میں نہیں مروں گا کیونکہ میں اب زندہ ہوں، اس وجہ سے میں زندہ ہوں کیونکہ میں نے شاعری کے یا شعر کے بیج بوئے ہوئے ہیں۔ شاہنامہ کی ایک ادبی خوبی حکایتوں، ضرب الامثال، دینی اور اخلاقی باتوں کا بیان کرنا ہے۔ شاعر کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ اس نے علوم و معارف اور خاص قرآنی نکات سے گہری واقفیت حاصل کی تھی۔ فردوسی نے اپنے کلام میں عربی الفاظ بہت کم استعمال کیے اور صرف سیدھی سادی فارسی میں اپنے مطالب ادا کیے۔ اس میں بے جان اور بھرتی کے اشعار کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ فردوسی نے فطری مناظر، میدانی جنگ کے نقشے، غم و غصہ، شادی و مسرت جیسے انسانی جذبات کو بڑے واضح اور روشن انداز میں بیان کیا ہے۔ جہاں تک فردوسی کی رزم شاعری کا تعلق ہے، اس میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ جب یہ شاعر اعظم جنگ اور جنگ آوری کے حالات و واقعات بیان کرنے لگتا ہے تو یوں شک گزرتا ہے کہ گویا وہ خود بھی سپہ سالار رہا ہے اور فنون حرب و ضرب سے اچھی طرح آشنا تھا۔ وہ ایرانی طریقۂ جنگ، ایرانی ہتھیاروں اور ایران کی جنگی اصطلاحوں سے بخوبی واقف تھا۔ جہاں فردوسی نے رزمی اور بزمی اشعار کہنے میں اپنا لوہا منوایا، اشکیہ شاعری کہنے میں وہ کسی سے پیچھے نہیں رہا۔ زال و ردابہ، بیجن و منیجہ، گشتہ سب جیسی کتابوں کی دلکش عشقی داستانیں ایسے دلچسپ انداز میں بیان کیے ہیں کہ انسان کو شک گزرتا ہے کہ فردوسی شاید ان کے ساتھ ساتھ رہا ہے۔ زال کا فوج لے کر کابل جانا اور رات کے وقت سیڑھی لگا کر ردابہ کے محل میں داخل ہونا اور پھر راز و نیاز اور عشق و عاشقی کی باتیں فردوسی نے اس طرح بیان کی ہیں کہ گمان ہوتا ہے کہ شاید فردوسی ان کے ساتھ ساتھ رہا ہے، یہ خود بھی کوئی عاشق زار رہا ہے۔ جہاں تک ان کی حزنیہ شاعری کا تعلق ہے، اس میں رستم و سہراب کی داستان کا نام لینا ہی کافی ہے۔ انجانے میں باپ کا بیٹے کے ساتھ گتھم گتھا ہونا اور پھر اس کو زمین پر مارنا، پھر اس کے سینے میں چھری گونپ دینا اور پھر باتوں سے یہ سمجھنا کہ قتل کرنے والا باپ اور قتل ہونے والا بیٹا وغیرہ موضوعات پڑھ کر صاحب دل انسان خون کے آنسو بہائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ان اشعار میں جو داد و بیداد پایا جاتا ہے، اس میں فردوسی کی زندگی کے ایک المناک حادثے کی عکاسی نظر آتی ہے۔ یہ واقعہ شاعر کے شاید بیٹے کی موت کا ہے، جو 38 سال کی عمر میں جوان مرگ ہوا ہے۔ مختصر یہ کہ شاہنامہ کہتے کہتے فردوسی نے خون جگر پیا ہے۔ رزم ہو یا بزم ہو، عشق ہو یا غم ہو، وہ کون سا میدان ہے جہاں فردوسی نے اپنے کو ناکام ثابت کیا ہے؟
بلکہ اس کے کلام میں ہم آہنگی، دلکشی، پختگی، ربط سخن، ادبی لطائف، شعری دقائق، کنایات وغیرہ خوبیوں سے شاہنامہ بھرا پڑا ہے، اور دوران زندگی عجم کو زندہ کرنے کے بارے میں جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے وہ کسی بھی حال میں جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ بسی رنج بردم در ان ثالثی، عجم زندہ کردم بدیں پارسی۔ میں نے کافی تکالیف اٹھائے ہیں ان 30 سالوں میں، اور عجم کو اس فارسی سے، اس شاہنامہ سے میں نے زندہ کر دیا۔ شکریہ۔